الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النبا کی 10 سے لے کے 13 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور ہم نے بنا دیا رات کو پردہ پوش، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 آسمان مضبوط، اور ہم نے ہی ایک نہایت روشن چراغ بنایا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کے جو کمالات ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کا تذکرہ جاری ہے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا، اے انسان، تو قیامت کا انکاری ہے یا تو انکاری تو نہیں ہے، تیرا ایمان ہے لیکن اس دن کو بھولا ہوا ہے؟ ذرا شب و روز کے اس تسلسل پر غور کرو، اس تسلسل پر غور تو ذرا کر کے تو دیکھو۔ رات آتی ہے، ساری کائنات پر اندھیرے کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لپیٹ دی جاتی ہے۔ جو کام دن کے اجالے میں تم نہیں کر سکتے، وہ رات کی اس تاریکی میں تم بلا تکلف سر انجام دے سکتے ہو۔ دن بھر کی تگ و دو کے بعد تم گھر واپس آتے ہو، اپنے بال بچوں کے ساتھ رات بسر کرتے ہو۔ تمہیں رات کے تاریک سناٹوں میں آرام ملتا ہے۔ جو تم میٹھی نیند سو جاتے ہو، وہ آرام اور میٹھی نیند دن کے اجالے میں تمہیں کہاں نصیب ہے؟ شیطان اور نفس کے پرستار رات کو ہی اپنے عشرت قدوں کی رونقیں بڑھاتے ہیں، اور خداوند رحمان کے بندے رات کو ہی اٹھتے ہیں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، اور اپنے سجدہ ہائے نیاز سے، اپنے سجدوں سے، نیاز کے سجدوں سے، اپنے نالائے ہائے جگر گداز سے، اور اپنی اشک بار آنکھوں سے اپنے گوشے خلوت میں چراغاں کر لیتے ہیں۔ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ کسی نے کیسی رات گزاری ہے۔ متقیوں میں کوئی ریاکاری پیدا نہیں ہوتی، اور گناہ گاروں میں کوئی شرمندگی پیدا نہیں ہوتی۔ لوگ انہیں شرمندہ نہیں کرتے۔ دن کے اجالے میں تو نہیں وہ کام کرتے، رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں۔ رات کو ایسا لباس اور مکمل پردہ ہم نے بنایا ہے۔ اللہ پردے رکھتا ہے نا، گناہ گاروں کے بھی پردے رکھتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنا دیا، تمہارا لباس بنا دیا ہے۔ آیت نمبر پھر 11 میں فرمایا، معاشا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو معاشاً ای سببا للمعاش، تفسیر مظری یعنی رات کے برعکس جو دن ہے اس میں
تم اپنے معاش کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے، کمائی کے لیے اسباب پیدا کرتے ہو، اس کو معاش کہتے ہیں۔ تو رات کے برعکس جب دن ہوتا ہے، رات کا پردہ رواں دواں ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، ہر سو روشنی پھیل جاتی ہے، زندگی کی رمق کا آغاز ہو جاتا ہے، زندگی کی رکی ہوئی گاڑی پھر حرکت کرنے لگتی ہے، بازار کھل جاتے ہیں، منڈیوں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، کاشتکار اپنی زمینوں میں ہل جوتتے ہیں، غرضے کہ سورج طلوع ہوتے ہی کسب معاش کے لیے جد و جہد اور تگ و دو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری قدرت اور پختہ نشانی کی شان ملاحظہ کرنی ہو، اللہ کریم پھر فرماتا ہے 12 نمبر آیت میں، کیا فرماتا ہے کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پختہ کاری کی شان ملاحظہ فرمائیں۔ ذرا آسمانوں کی طرف انسان دیکھ تو صحیح، اس نیلگوں چھت کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھ، ہزارہا صدیاں بیت چکی ہیں اس سائباں کو تنے ہوئے، بتاؤ کہیں شکست و ریخت کا کوئی نشان تمہیں نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی شکن ہے، کوئی سلوٹ ہے، کوئی جھول ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، بار بار دیکھو، طاقتور دوربینیں لگا کر دیکھو، کہیں تمہیں بوسیدگی کی کوئی علامت نظر نہیں آئے گی۔ آسمانوں کو اتنا مضبوط بنا دیا گیا ہے کہ بے شمار ستارے اس میں محو گردش ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اپنے مدار سے سر منہ سرک جائیں، تیز روی یا سست گامی کا کوئی مظاہرہ کرے، یا جو نظام اوقات اس کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں ایک لمحے کی بھی تاخیر یا جلدی کرے۔ تم ہماری قدرت و طاقت کو اپنی ناقص طاقت پر قیاس کرتے ہو انسان، کیا تمہاری یہ سوچ ہے؟ یہ تمہاری سراسر نادانی ہے، تمہاری بے عقلی ہے۔ آخری آیت جو 13 نمبر ہے اس میں پھر فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک نہایت روشن چراغ بنایا۔ سراج سے مراد جو ہے وہ سورج ہے، سراج سے مراد سورج ہے، اس کو وہاج کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے، اور وہاج کیا ہے؟ ہوا مجمع النور والحرارہ، تفسیر کبیر، یعنی وہاج اس کو کہتے ہیں جو نور اور حرارت کا منبع ہو۔ مشہور مفسر مقاتل کہتے ہیں جعل فیہا نورا وحرارتا والوہج یجمع النور والحرارہ، تفسیر مظہری، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج میں نور اور حرارت دونوں کو یکجان کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ وہی سورج ایک چراغ ہے جو سارے عالم کو منور کر رہا ہے۔ اللہ کی فرماتے ہیں اس کے بنانے والے ہم ہیں۔ وہ صرف روشن ہی نہیں، گرم بھی ہے۔ روشنی اور حرارت دونوں زندگی کا سرچشمہ ہیں۔ اہل علم سے یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کائنات کی یہ ساری چہل پہل، یہ گلشن ہستی کی یہ حسن آرائیاں اور جمال آفرینیاں نور اور حرارت دونوں کا ہی تو کرشمہ ہے۔ اگر اس میں صرف نور ہوتا یا صرف حرارت ہوتی تو زندگی نام کی کوئی چیز اس زمین پر نہ پائی جاتی۔ اس سورج کے بارے میں ہی اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جاننے لگتا ہے، اس پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ زمین کے حجم سے سورج کا حجم 3,23,000 گنا بڑا ہے۔ زمین سے اس کا فاصلہ 9,30,00,000 مائلز ہے۔ اس کا ٹیمپریچر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کا قطر 8,65,000 میل ہے، جو زمین کے قطر سے 109 گنا بڑا ہے۔ آپ اس پر حیران نہ ہوں، بعض ستارے سورج سے بھی
صدہا گنا بڑے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں جن کا قطر سورج کے قطر سے 800 گنا ہے۔ یہ جو ریفرنس ہے یہ ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، برطانیہ جسے کہتے ہیں، برٹن۔ زمین سے اتنا دور ہونے کے باوجود سورج کو مناسب مقدار میں روشنی بھی دیتا ہے، یعنی اتنی دور ہے تو مناسب مقدار میں روشنی اور حرارت دیتا ہے، جس کے بعد زمین کا چپا چپا روشن ہو جاتا ہے، اور مناسب مقدار میں حرارت زندگی کی گارنٹی ہے، جس سے انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی مینٹین ہوتی ہے۔ زمین سے اس کی مناسب دوری، اس کے طلوع و غروب کا نظام، پھر موسموں کا تغیر و تبدیل ہونا، رات کی آنی جانی، ہر چیز پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، محمد رسول اللہ، اور محمد اس کے رسول ہے۔ اس کو منبع نور اور حرارت بنانے والا، اس کو مناسب دوری پر رکھنے والا، اس کے منظم طلوع و غروب کرنے کا لائحہ عمل مرتب کرنے والا قادر مطلق بھی ہے، حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، اے انسان تجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا، اپنی دنیاوی زندگی کو سنبھال لے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔